دوبارہ بھیجا. تو ایک بات بتائیے، جب آپ کو اللہ نے اتنا مال دیا ہے تو آپ چراغ کے تیل پر اپنی بیوی کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ تب جواب دیا حضرت عثمان نے، تاجروں سنو. حضرت عثمان نے کہا بے شک ہم کاروبار کرتے ہیں، بے شک ہم مال کماتے ہیں، لیکن ہم مال اپنے عیش و عشرت کے لیے نہیں کماتے. میں تم جیسے بھائیوں بہنوں کی خدمت کے لیے ہم لوگ کماتے ہیں. اللہ کے دین کا کام آئے ہمارا یہ مال اس لیے کماتے ہیں. میں جب بھی کشمیر آتا ہوں، اور کشمیر کیا اکثر علاقے کے مسلمانوں کا یہی حال ہو گیا ہے، بڑا دل دکھتا ہے، بہت احساس ہوتا ہے کہ یہ بات پوری طرح شاید سب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. آپ ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں نظر ثانی کیجیے. میں بڑی محبت سے تاجر حضرات سے کہتا ہوں، ایک تو غیر سودی کاروبار کیجیے، کاروبار بالکل سچائی کے ساتھ ہو، ایمانداری کے ساتھ ہو. دوسرے جو کچھ کمائیے اس میں سے اچھا خاصا اسلام کے تقاضوں پر لگائیے. اسلام کے تقاضے مدرسے بھی ہیں، قبرستان بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں، اور بہت میدان ہیں. جب آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے کہ میں اپنا مال لگانا چاہتا ہوں تو لوگ آپ کو بتائیں گے فلاں جگہ اس وقت سب سے زیادہ خرچ کی ضرورت ہے. سچی بات یہ ہے، ملکی حالات تبدیل کیے جا سکتے ہیں اگر مال کے خرچ کی ترتیب بہتر ہو جائے. کاش اس جملے کو چند لوگ یہاں سمجھنے والے موجود ہیں. ملکی حالات تبدیل کیے جا سکتے ہیں اگر مال کے خرچ کرنے کی ترتیب درست ہو. ہمارے ملک کی سیاست نظریات کی بنیاد پر بہت کم اور مال کی بنیاد پر زیادہ چل رہی ہے. ایک آدمی صبح کسی سیاسی پارٹی میں ہوتا ہے، شام کو پارٹی بدل لیتا ہے. نظریات کا مسئلہ نہیں ہے، مفادات کا مسئلہ ہے. کاش کے تاجر حضرات ذرا تنہائیوں میں ملیں، ان کو سمجھایا جائے کہ بھائی ہمارا ملک میں، اپنے ریاست میں اتنی خوبصورت ریاست، اتنی اعلیٰ درجے کی روحانی صلاحیت والی، کاش کہ آپ اپنی روحانی صلاحیت کو پہچان لیتے. امیر کبیر کی دعاؤں سے اور یا اللہ کی توجہات سے جو روحانیت یہاں کے ذرے ذرے میں ہے وہ باہر سے آنے والا محسوس کرتا ہے، شاید زیادہ محسوس کرتا ہے. اس روحانیت کو فروغ دینے اور بچائے رکھنے کے لیے اپنے اداروں کی ضرورت ہے، اپنے اسپتالوں کی ضرورت ہے، اپنے اسکولوں کالجوں کی ضرورت ہے، اپنے یتیم خانوں کی ضرورت ہے، اور وہاں ان سب چیزوں پر مال لگنا چاہیے. اور یہاں کے علاوہ بھی آپ کا مال بہت بڑی بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے. میں تاجر حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں. ڈاکٹر حضرات بھی ہوں گے یہاں بیٹھے ہوئے، وکلاء بھی ہوں گے. ڈاکٹری کا پیشہ میں نے کل بھی کہا تھا، سری نگر شہر میں جو مخصوص حضرات کی ایک چھوٹی سی مجلس اچانک ہو گئی تھی کہ میڈیکل پیشہ یہ اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والا، اللہ کی بندوں کی دعائیں لینے والا، یہ بہت بڑا پیشہ تھا. اب اسی پیشے کو خون چوسنے والا پیشہ بنا دیا گیا. اکثر ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے رسول کے غلام جو ڈاکٹر بن رہے ہیں، بن چکے ہیں، بنیں گے، وہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اپنے مریضوں کے ساتھ برتاؤ کریں گے. غیر ضروری جانچیں نہیں لکھیں گے، سستی دوائیں لکھیں گے، اور اپنے پاس سے اگر ضرورت سمجھیں گے تو مدد کریں گے. اور سب سے زیادہ مریض کے ساتھ مسکرا کر بولنا، اس کی ہمت بڑھانا، ہمدردی کے دو بول بولنا، اسی سے مریض آدھا اچھا ہو جاتا ہے. یہ بات ڈاکٹر لوگ ہم جیسوں سے زیادہ جانتے ہیں. جو سیاستداں ہیں، جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی اپنے ذاتی مفاد کے لیے سیاست کرنا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا.
مسلمان سیاست میں جائیں تو اللہ کے مخلوق کی خدمت کے لیے جائیں، سرکاری پیسے کو صحیح جگہ پر لگوانے کے لیے جائیں، خود فائدہ اٹھانے کی نیت سے نہ جائیں تو یہ سیاست میں لگنا بھی عبادت شمار ہوگا، دین شمار ہوگا۔ اس کی بھی سخت ضرورت ہے، سخت ترین ضرورت ہے۔ اور جب آپ اللہ والے بڑے صاحب نظر لوگ، جن کی نظر ملکی اور عالمی حالات پر بھی ہے، خطرات پر بھی ہے اور امکانات پر بھی ہے، جب آپ ان سے ملیں گے، ان سے کچھ سیکھیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک دو راہے پر کھڑے ہیں، یا وہ جہنم بن سکتے ہیں اپنے رہنے والوں کے لیے، اور یا وہ ہدایت کا مرکز بن سکتے ہیں۔ عجیب و غریب بات ہے، عجیب بات ہے۔ میں نے جو بات 15 سال پہلے کہی تھی، جس کو ابھی یاد دلایا گیا، آج 15 سال ہوتے ہوتے اس بات کی سچائی اس قدر ظاہر ہو رہی ہے۔ ادھر غزہ میں اللہ کے بندے اور بندیاں شہید ہو رہے ہیں، اور ادھر یورپ اور امریکہ میں اللہ کے ہزاروں بندے اسلام لا رہے ہیں۔ یعنی تعداد بھی ملتی جلتی ہے، 40-45 ہزار لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور 48,000 لوگ سرکاری اطلاع کے مطابق یورپ میں اسلام لا چکے ہیں۔ اور کیوں اسلام لا رہے ہیں؟ انہیں کوئی دعوت نہیں دے رہا۔ ایک مسجد میں 80 عورتیں ایک ساتھ آئیں، اس مسجد کے امام سے کہا کہ ہم لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے، اس لیے آئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی کیسے آپ اتنے بڑی تعداد میں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر فلسطین کے حالات کو، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں اپنے شہید بیٹے کے پیشاب